فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. اسلامی مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک انعام کے طور پر دیا ہے، اور اس کے اندر چند اعمال کرنے سے انسان بہت بڑے اعمال کے ذخیرے کا مستحق بن جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر بھی عجیب ترتیب رکھی ہے. یہ تو اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، لیکن عبادتوں کے اعتبار سے سال کی اشروقات جو رمضان سے ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر یہ ترتیب رکھی ہے کہ عبادتوں کے مہینے میں سب سے پہلا مہینہ رمضان کا رکھا، جس کے اندر بندے روزے رکھتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں، ایک شوال، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذی الحجہ. اگرچہ حج تو ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں مخصوص 5 دنوں کے اندر، لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی آدمی حج کا احرام شوال کی پہلی تاریخ سے باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے. شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں، چونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کا سفر پیدل ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا. اس لیے کبھی تو دور دراز سے چلنے والے 2-2 3-3 مہینے بھی لگ جاتے تھے ان کو. اس لیے اور دوسری بات کہ عام طور پر لوگوں کی عادت تھی کہ حج کا احرام اپنے گھر سے باندھ کر نکلا کرتے تھے. اس لیے کہ جب حج پہ احرام باندھ دیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تو وہ لوگ احرام باندھ کر نکلتے تھے. اس لیے شریعت مطہرہ نے حج کے مہینوں کی ابتدائی تاریخ پہلی شوال سے رکھی. تو پہلی شوال سے حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے باندھنا جائز نہیں ہوگا. پھر حج کا پورا ہوتا ہے تو حج کے پورے ہوتے ہی قربانی کا عمل ہوتا ہے. چنانچہ رمضان کے اندر یہ ترتیب ہے کہ جب ماہ رمضان پورا ہوتا ہے تو شکرانے کے طور پر صدقہ فطر رکھا گیا ہے کہ تم عید کی خوشی مناؤ تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریب بھائیوں کو بھی شامل کر لو، اور عید کی نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کرنا شروع کر دو تاکہ تمہارے غریب مسلمان بھائی بہن خوشی میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے. تو صدقہ فطر رمضان کے جو مہینے کے اندر جو روزے وغیرہ رکھے اس کے شکرانے کے طور پر، ایسے ہی قربانی کا عمل بھی حج کی ادائیگی کے بعد ایک شکرانے کے طور پر. چنانچہ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ قربانی کا عمل بھی ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جس کے لیے دن مقرر ہے،
ان دنوں کے علاوہ پھر آپ کبھی بھی اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ دیکھو روزہ کا عمل ہے، فرض روزے تو رمضان کے مہینے میں ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی نفل روزے رکھنا چاہے تو سال میں جب بھی چاہے رکھ سکتا ہے 5 دنوں کے علاوہ۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا عمل سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن آدمی نفلی صدقات کو ادا کرنا چاہے تو جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن حج کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص ایام رکھے، اور اس کے اندر عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے، مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا ہے، جمرات کی رمی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے دن مقرر ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہوتا ہے، یہی حج کا رکن عام ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر پورے سال بھی آدمی عرفات کے میدان میں ٹھہرے رہے گا تو کوئی اس کا عمل معتبر نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا وہ دن نہیں۔ ایسے ہی مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا، جمرات کی رمی کرنا، جمرات تو پورے سال تک کھڑے رہتے ہیں، جن پتھروں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ تو پورے سال تک کھڑے رہتے ہیں، لیکن اور جگہوں میں جا کر کوئی کنکریاں نہیں مارتا ہے، اس کے لیے اللہ نے مخصوص ایام رکھا۔ تو ایک عمل حج کا عمل ایسا ہے کہ سال میں جب بھی چاہے کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے مخصوص ایام۔ ایسے ہی قربانی کا عمل، قربانی کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دن مقرر رکھے ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اس کے بعد اگر آدمی قربانی کا عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ویسے ہی جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھانے کے لیے کاٹے تو کوئی رکھے، لیکن قربانی کا عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص دن کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اس کے لیے دن مقرر ہے۔ اب ذی الحجہ کے مہینے کے اندر 4 عمل کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا عمل یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ پاک کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے اس چیز کی اہمیت، اس کی حرمت اور اس کی عزت کے اوپر وہ دلالت ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے بات کو یقین جاننے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قسم اس وجہ سے کھاتے ہیں تاکہ ان راتوں کی، ان دنوں کی اہمیت ظاہر ہو۔ چنانچہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اکثر و بیشتر مفسرین کا یہی قول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی رات، یہ 10 راتیں ہیں۔ چنانچہ اس کے فضائل بھی احادیث میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم سب جانتے ہیں، اس میں سے 5واں دن تو ہم سے نکل چکا، اب ہمارے پاس 5 دن رہے۔ ان راتوں، ان دونوں کے فضائل میں بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ جو ذی الحجہ کے پہلے دن سے 9ویں ذی الحجہ تک کوئی بھی روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عجیب طریقے سے نوازا ہے ثواب کو لوٹنے اور اجر کو لوٹنے کے اندر۔ پہلی امتوں کے لیے کیا تھا؟ جتنی محنت کرو گے اتنا اجر ملے گا۔ اس امت کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا عمل کر لو، بہت ڈھیر کے ڈھیر اور پہاڑوں کے برابر ان کو دے دیں۔ اب 1 دن کا روزہ کوئی مشکل روزہ نہیں، لیکن ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ کے درمیان میں کوئی بھی ایک روزہ بھی رکھ لے گا تو جو ہے اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں کا۔ اب کسی نے 9 دن رکھے تو گویا اس نے 9 سال تک روزے رکھے، اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ان راتوں کی عبادت پہلی ذی الحجہ کی رات سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی راتوں تک ہر رات کے اندر عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ملتا ہے۔ اب شب قدر کو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے مشائخ نے کیسی کیسی محنتیں کی اور راتوں کو جاگ جاگ کر اس کا ثواب حاصل کیا۔ آج بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جو شب قدر کی تلاش کے اندر اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں کم۔
اللہ اور وہ بھی شب قدر رمضان کے مہینے میں جو شب قدر آتی ہے وہ متعین نہیں، کون سی رات ہے اللہ نے تعینی طور پر اس کو بتایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر اس کی جو ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے کوئی بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے محنت کرو، خاص طور پر اشیاء۔ لیکن ذی الحجہ کی 10 راتیں ایسی ہیں کہ ہر رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ملتا ہے، اور شب قدر کا ثواب کتنا ہو تو آپ کو معلوم ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، 83 سال سے بھی زیادہ ایک رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ نے کس طریقے سے نوازا ہے، لیکن کرنے والے کرتے نہ کرنے والے غافل بھی رہتے۔ لہذا ابھی بھی ہمارے پاس 5 راتیں ہیں کہ جس کے اندر جو بندہ اپنی سعادت زندگی کے ساتھ سمجھ کر عبادت کرنا چاہے تو ایک ایک رات کے اندر شب قدر کی عبادت کا برابر ثواب پا سکتا ہے۔ تو ایک ذی الحجہ کا عمل یہ روزے ہیں، اور 9 روزے، 10ویں دن تو جو ہے عید ہوتی ہے، اس دن تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ تو ایک عمل روزوں کا ہے، اور دوسرا عمل جو ہے اس کے اندر حج کا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا، اور تیسرا عمل قربانی کا عمل ہے۔ قربانی یہ قربان سے بنا ہے، اور قربان بنا ہے قرب سے، وہ قربانی کے ذریعے سے بندہ اپنا خدا سے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اور قربانی کا عمل غیر معقول ہے، عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں، لیکن شریعت کی احکام کو عمل کرنے کے لیے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں، بلکہ وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، یہی بندے مومن کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بنا اس میں بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وحی کے ذریعے سے بھی آپ کو بتا سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء علیہ السلام سے، بلکہ آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا، خلیل اللہ کہا گیا، اس لیے کہ آپ نے ایسی قربانیاں دی کہ جس قربانیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک آپ کے آثار کو اور آپ کی یادگاروں کو چھوڑ دیا۔ یہ قربانی کا عمل بھی آپ کی یادگار ہے، جمرات کے اوپر رمی کرنا یہ بھی آپ کی قربانی کی یادگار ہے، ایسے ہی جو ہے یہ زمزم کا پانی یہ بھی آپ کی قربانی کا عمل ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، انی ارا فی المنام، میں اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا حضرت اسماعیل نے اپنے عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑایا کہ آخر بیٹے کو ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے، اس سے اللہ کو کیا ملے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سے مقصد جو مال کو خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا، پیسے دے دیں، اور ایسے نااہل لوگ کہ جن کو شریعت کے حکام سے ذرا مس بھی نہیں ہے، ایسے لوگ جو موبائل پر چھوڑتے ہیں کہ قربانی سے مقصد غریبوں کی مدد کرنا، لہذا پیسے دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو قربانی کے جانور کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری عبادت، ہمارے روزوں اور زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے ذریعے سے بندوں کو آزماتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر میری اطاعت کا کتنا جذبہ موجود ہے۔ تو قربانی کا عمل بھی یہی عمل ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، کوئی جانور کو ذبح کرنے، جانور ذبح ہم کریں، ذبح کر کے ہم کھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا پہنچے۔ آدمی عقلی طور پر سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کوئی پیسے خرچ کرنا ہے تو لاؤ جو ہے 20,000 کا جانور آتا ہے، میں 25,000 دے، نہیں، بلکہ مقصد بالذات اللہ کی اطاعت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا اطاعت کی، بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں جانور ذبح کر رہا ہوں، اور تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ نہیں مانگا اسماعیل، بلکہ بیٹے کو بھی آزمانا چاہا کہ میرے بیٹے کے اندر کتنا اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ بیٹا آخر وہ بھی خلیل اللہ کا بیٹا ہے،
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ پوچھتے کیا ہیں؟ اللہ نے جو حکم دیا آپ کب گزریے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار، فقط خواب کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ہمارا خواب خواب ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ بیداری کے اندر جو اللہ کا حکم ملتا ہے، خواب کے اندر بھی جو اللہ کا حکم ملتا ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے، اس سے بھی شریعت بنتی ہے۔ وہی سے جیسے شریعت بنتی ہے ایسے نبی کے خواب سے بھی شریعت بنتی ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی عقل کو نہیں چلایا کہ خواب خواب ہے، خواب کے اندر کیوں عمل کرنا ہو تو شیطان وسوسے سے مطلب نہیں، بلکہ خواب کے اندر اللہ نے حکم دیا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا جائے آپ کب گزرے۔ اب دیکھیے جو ہے یہاں پر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے، لیکن بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا بھی کون سا، بڑی تمناؤں کے بعد یہ پیارا بیٹا ملا ہے۔ حضرت اسحاق تو بعد میں پیدا ہوا، بڑی تمناؤں کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے، اور وہ بھی پیدا ہوتے ہی ابراہیم کو حکم ملا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو۔ جہاں آج مکہ ہے یہ ایسا لق و تک میدان تھا کہ وہاں پر کوئی درخت بھی نہیں تھا، کوئی حجر بھی شجر بھی نہیں تھا، اور کوئی سائے دار کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ آدم تھا نہ عبد ذات تھا، وہاں پر بالکل بیابان، کوئی بھی چیز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنے جذبات کی قربانی دے کر جو ہے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ تھی جہاں پر کھیتیں بھی نہیں ہوتی۔ تو اصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، یہی اسی کا نام اطاعت ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ دین اپنی مرضی کے تابع ہونے کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ میرا دل یہ چاہتا اپنے کام کو میرا دل نہیں، ہمارا دل کیا چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اسماعیل کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، حاجرہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ ایسے ہی اللہ نے حکم دیا خواب کے اندر کہ اسماعیل کو ذبح کر دو تو تیار ہو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے خدا کے سامنے، خدا کے حکم کے سامنے جھک گئے، وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹایا۔ آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہے، لیکن ابراہیم جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اسماعیل جھکے ہوئے، اور اسی جھکے ہوئے کی بنیاد کے اوپر بیٹے کو لٹایا۔ بیٹا بھی آخر خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ کہا کہ ابا جان آپ مجھے اونڈا لٹائیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے چھری چلائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت آپ کے دل پر غالب آ جائے اور چلتی ہوئی چھری رک جائے۔ بیٹا بھی کتنا عجیب تھا، تو آپ مجھے بلائیں گے تو مجھے ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا، ظاہر بات ہے کہ چھری چلے گی تڑپے گا، تو لہذا آپ میرے چہرے کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں پدرانہ شفقت آپ کے اوپر غالب آ جائے اور آپ چلتی ہوئی چھری کو روک دیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، لہذا آپ اندر مجھے اونچے سلا دیں اور پھر آپ مجھے ذبح کیے۔ تو دوستو کتنے جذبات کی قربانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جن جن باتوں کے اندر اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر بات کے اندر کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ساری قربانی کی بنیاد کے اوپر آپ کی یادگاریں دنیا کے اندر ایسی چھوڑ دی کہ آج رہتی دنیا تک موجود رہے گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ شریعت محمدی کو شریعت ابراہیم کے ساتھ ملا جوڑا رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت تمہارا مذہب وہی ہے جو ابراہیم کا ملت ہے، جو آخری شریعت بننے والی تھی،
جو قیامت تک رہنے والی شریعت تھی وہ شریعت اسلامیہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ابراہیم کی شریعت کے ساتھ مطابقت اور برابری عطا فرمائی۔ اور ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی بھی ہمارے حکم کے سامنے اپنے جذبات کے قربانی دے گا، ہم اس کے آثار قدم کو دنیا کے اندر چھوڑ دیں گے، یعنی اس کی یادگار دنیا کے اندر رکھیں گے۔ چنانچہ ہم ہمارے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کو یاد کرتے ہیں، تابعین و تابعین کو یاد کریے کیا ہے؟ آخر وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، پھر ہم کو کیوں یاد کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے جذبات کی قربانی کی بنیاد کے اوپر کیسی کیسی قربانیاں دے کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یہ قربانی کا عمل جو ہے دوستو، یہ جذبات کی قربانی ہے، جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اور جانور قربان کرنے سے خدا کے یہاں کچھ پہنچتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ بار بار سنتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کے پاس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ اس کی ہڈیاں پہنچتی، بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری نیتیں پہنچتی۔ تقویٰ سے مراد یہاں پر نیتیں ہیں کہ انسان کس نیت اور کس جذبات کے ساتھ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کرنی ہے تو کر دیں گے، نہیں، یہ جذبات کی قربانی نہیں ہوئی، یہ نیت کے اندر صحت نہیں ہوئی، بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے قربانی کا دن مجھے نصیب فرمایا، میں اپنے مال کو جو ہے جانور کے اوپر لگا کر اپنے جذبات کو قربان کروں۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جس وقت اولاد کو قربان کرنے کا موقع آئے گا ہم اولاد کو بھی قربان کر لیں گے، مال کو قربان کرنے کا موقع آئے گا مال کو بھی قربان کر لیں گے، اور اپنے آپ کی بھی قربانی کا موقع آیا تو جہاد میں جا کر اپنے آپ کو بھی قربان کر لیں گے۔ یہ جانور کی قربانی ایک علامت کے طور پر ہے، حقیقت نہیں، علامت کے طور پر، کہ جو ہے بندے مومن خدا کے سامنے یہ عہد و پیمان کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ یہ تو تم نے جانور کو ذبح کرنے کا موقع جو مجھے حکم دیا، لیکن جس وقت مجھے اپنی جان کی بھی قربان کرنے کا حکم دیں گے تو اس کے لیے میں پیچھے ہٹ نہیں کروں گا۔ اور کرنے والوں نے یہ بھی کر کے بتا دیا اور آج بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے جذبات کو کیا اپنے دل اپنے جان کے قربان کرنے کے لیے پیش آج کی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود۔ تو بہرحال جو ہے یہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ فقط اس کے لیے 3 دن ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں آپ قربانی کا عمل کرنا چاہیے، لہذا اپنی سعادت نہیں سمجھ کر بہت ہی احتیاط کے ساتھ قربانی کے عمل کو وجود میں لائیں۔ اور تیسرا عمل ہے، چوتھا عمل اس کے اندر تکبیرات تشریق۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبیرات تشریق جو ہیں، یعنی 5 دن جو ہم زور زور سے پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، یہ شعائر اسلام میں سے، اسلام کی جو بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال بھی عجیب ہے، الٹی گنگا بہتی ہے، یعنی جہاں زور سے پڑھنا چاہیں وہاں پر زور سے نہیں پڑھتے اور جہاں آہستہ پڑھنا وہاں زور سے پڑھتے۔ پھر حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو دعا ہے، دعا میں بہت سے لوگ چیخ چیخ کر دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ دعا کے اندر اخفا ہے، اور جو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو بالکل آہستہ آہستہ اس سے سرگوشی کرو، آہستہ آہستہ بلانا۔ لیکن تکبیرات تشریق جو ہیں، یہ تکبیر جو پڑھنے ہیں تو لوگ اس کے اندر آواز نہیں نکالتے، فرمایا تو اس کے اندر زور زور سے پڑھو۔ مسجد کیا محلہ گونج اٹھنا چاہیے اللہ کی بڑائی کے بول بول کر، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت کے طور پر رکھی ہیں، شاعر اسلام میں سے رکھا ہے۔ تو لہذا جو ہے عرفہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی حیثیت تک یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور اس کو بھی جو ہے ہر نماز کے بعد مرنا جو جماعت سے ادا کی گئی ہو واجب ہے۔ عورتوں کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ زور جو عورتیں پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، لیکن احتیاط ایسی میں ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی واجب کرا دیا گیا، لیکن عورتیں پڑھے گی آہستہ، اس لیے کہ جو ہے تکبیرات تشریق کو زور سے پڑھنا مستحب ہے، اور عورت کو اپنی آواز کو پست کرنا فرض ہے۔ باہر چیختی پھرتی ہے ہر جگہ، اللہ نے اپنی یاد کے اندر بھی اس کو یہ کہا کہ تو آہستہ کرے، تو عورتوں کے لیے اخفا ہے آہستہ پڑھے، اور مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ زور زور سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام بہت مبارک ایام رکھے ہیں، اسی وجہ سے علماء نے احادیث کی روشنی کے اندر یہ بتایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت اللہ کے نبی کے ذی الحجہ کے 10 دن،
لہٰذا دوستوں غفلت کے اندر ہم اپنا ایام کو نہ گزاریں. بہت دن بہت زیادہ غفلت کے اندر گزرتی ہیں. اگر ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا اور روزے رکھنے کی طاقت ہے تو روزے رکھے, یا نہیں ہے تو کم سے کم راتوں کی عبادت کر کے شب قدر کے برابر ثواب بھی پانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو, قربانی کو, اور اس کے اندر جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو روزے کو, اور جو اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس کے اوپر استقامت سے فرمائے. جو بہرحال اللہ تبارک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کریں تو ذرا پوزیشن کے ساتھ ذبح کریں اور اس کی گندگیوں کی ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ اس کو دفن کر دیں. اس لیے کہ جو ہے اس طریقے سے مظاہرہ کرنا سڑکوں کے اوپر اور گندگیوں کو ڈالنا یہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرنا.